السلام علیکم۔ دیار داستان میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے موت کی پیش خبری۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی موت کی پیش خبری۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کو اپنی قریب الوقوع موت کی صحیح تاریخ زندگی ہی میں معلوم ہو جائے، اور اس کی تکمیل سے بچنے کی ہر قابل فہم کوشش کے باوجود وہ بلا آخر پہلے سے بتائے ہوئے دن اور ساعت پر اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے؟ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور ان واقعات پر غور کرتے ہوئے میرے دماغ میں فوراً مسٹر ریوبن بیفس کے واقعہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ صاحب ایک مشہور یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور چونکہ بہت دولت مند آدمی تھے اس لیے ہمیشہ لندن، پیرس، برلن اور دوسرے مقامات کی سیر کرتے رہتے تھے، مگر ان کا اصل مکان امریکہ کے مشہور شہر بوسٹن میں تھا، جہاں میں سب سے پہلی مرتبہ ان سے ملا۔ ایک بار میں عالمگیر سیاحت کی غرض سے باہر نکلا تھا۔ جب میں بوسٹن پہنچا تو مسز بیفس مشورہ کی غرض سے میرے پاس آئیں۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی اور ان کی شخصیت بہت جاذب توجہ تھی۔ شہر کے موسیقی کے ادارے کی وہ لیڈر تھی، اور نوجوان موسیقاروں اور ان فنکاروں کی جنہیں روزی کمانے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے بڑی کشمکش کرنی پڑتی تھی، بہت حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ مسز بیفس ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھی جو گویا جہاں جاتے ہیں مسرت کی فضا قائم کر دیتے ہیں۔ میں بوسٹن میں برنسونگ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ متبسم صورت میں میرے کمرے میں داخل ہوئیں، اور ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت تھی گویا وہ زبان حال یہ کہہ رہی تھی، مجھے مستقبل کا حال معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو مسرت کی تمام چیزیں حاصل ہیں۔ مگر میری درینہ عادت ہو گئی تھی کہ میں لوگوں کی ظاہری شکل سے کبھی رائے قائم نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کے دلوں کی اندرونی کیفیت کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتا تھا، جنہیں لوگ اکثر چھپائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس وقت میں اچھی طرح محسوس کر رہا تھا کہ اس عورت کا ظاہر باطن ایک ہے، اور اس میں تسنا نام کو نہیں۔ نہایت دل نواز تبسم کے ساتھ مسز بیفس نے اپنے دستانے ہاتھ سے کھینچے اور دونوں ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیے۔ ان کی زندگی کا حال معلوم کرنا نہایت آسان تھا۔ وہ بچپن سے قسمت کی منظور نظر تھی۔ زندگی کا دارہ جو بالعموم دوسروں کے لیے اس قدر گدلا ہوتا ہے، ان کے لیے سونے کا ایک دریا تھا۔ انہوں نے جس چیز کی تمنا کی وہ انہیں ملی۔ وفاشار شوہر، حسین و جمیل لڑکا، سیم و زر کی افراد، اب انہیں اور کس چیز کی تمنا ہو سکتی تھی؟ میرے ماضی کی تمام باتیں تو آپ نے صحیح بتا دی، لیکن اب آپ رک کیوں گئے؟ مستقبل کا حال کیوں نہیں بتاتے؟ کیا عنقریب میری موت ہونے والی ہے؟ انہوں نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، آپ کی نہیں، مگر شاید آپ کے شوہر کی۔ اس کے بعد آپ کو اس کی پرواہ بھی نہ ہوگی کہ آپ پر کیا گزرتی ہے۔ مسز بیفس میری باتوں کو سن کر زور زور سے قہقہہ بلند کرنے لگی۔ اوہ، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، کیسی بات کہی آپ نے؟ وہ تو بیل کی طرح مشٹنڈے ہیں اور لوہے سے زیادہ مضبوط۔ آپ کو ضرور میرے یہاں تشریف لا کر ان سے ملنا چاہیے۔ اس کے بعد فوراً انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں آج کی رات اوپرا میں ان سے ملوں اور ان کے بعد مشہور موسیقاروں کے ساتھ ان کے یہاں رات کے کھانے پر شریک ہوں، اور وہاں میری ملاقات ان کے قوی ہیکل اور مضبوط شور سے ہوگی۔ اس شخص سے جس پر مسز بیفس کو بجا طور پر فخر و ناز تھا، جب ملاقات ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ مسٹر بیفس بہت جاذب توجہ اور دلچسپ آدمی ہیں۔ بہت جلد ہم ایک دوسرے کے دوست ہو گئے، مگر میں نے اپنی پیش خبری کے متعلق ان سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ سچ پوچھیے تو ان کی تندرست اور بلی چنگی شکل کو دیکھ کر مجھے اندیشہ ہوتا تھا کہ شاید میری پیش گوئی غلط ثابت نہ ہو۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ ان دنوں مسٹر بیفس نے شہر بوسٹن کے وسط میں دفاتر کے ایک شاندار بلاک کی تعمیر کا خاکہ تیار کروایا تھا۔ ایک رات ہم کھانے سے فارغ ہو کر ان کی لائبریری میں ان خاکوں کو دیکھنے لگے۔ اس عمارت کی تکمیل پر کتنا وقت صرف ہوگا؟ مسز بیفس نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ 5 سال، انہوں نے جواب دیا۔ عمارت بالکل مکمل ہو جائے گی، مگر چونکہ دفتر کی زیریں منزل چند ماہ تک تیار ہو جائے گی، اس لیے سال رواں کے اندر وہاں منتقل ہو جاؤں گا۔ خوب، انہوں نے کہا، تمہارے لیے یہ ایک یادگار عمارت ہوگی روبن، مگر 5 سال کے بعد تم نے اپنے لیے کون سا ارادہ قائم کیا ہے؟ میرا خیال ہے، وہ کہنے لگے، اس وقت تک میں کاروبار سے علیحدگی اختیار کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔
ہم ایک ہلکی باد بانی کشتی لے لیں گے اور تمام دنیا کی سیر کر کے بلا آخر بیت المقدس پہنچیں گے۔ موت سے پیشتر بیت المقدس سے ہو آنا میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ میں اپنی درینہ آرزو ضرور پوری کروں گا، ہاں کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دونوں مستقبل کے دلکش خواب دیکھتے رہے اور میں انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ اس وقت انہیں چھوڑ کر چلے آنے میں مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ کیوں؟ اس کی توضیح میرے بس سے باہر تھی۔ شاید میری روح اس بھیانک تقدیر سے دوچار ہو گئی تھی جو جلد از جلد ان پر اثر انداز ہونے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں گھر واپس آیا مگر سو نہ سکا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسٹر بیوس کی مسرور شکل اور ان کی شریک حیات کی مسرور ہنسی میرے دماغ کے ہر گوشہ گوشہ میں گونج رہی ہے۔ میں اچھی طرح محسوس کر رہا تھا کہ حزن و افسردگی کا دہشت ناک سایہ ان پر اپنے پر پھیلا چکا ہے۔ صبح ہوئی، میں کپڑے پہن کر ٹہلنے کی گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ مسٹر بیوس کا ہانسامہ میری طرف چلا آ رہا ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ آقا نے اسی وقت آپ کو اپنے یہاں بلایا ہے، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مسٹر بیوس کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ میں نہیں جانتا کہ قصہ کیا ہے۔ میں نے صرف اسی قدر دیکھا کہ جب وہ صبح ناشتے کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ بہت زرد اور خوف زدہ تھا اور وہ سرتاپا کانپ رہے تھے۔ میں اسی وقت ان کے یہاں روانہ ہو گیا۔ مسٹر بیوس اور ان کی شریکہ حیات دونوں لائبریری میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ منظر نہایت پریشان کن تھا۔ مسز بیوس اس طرح سسک کر رو رہی تھی جیسے ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے عزیز دوست، مسٹر بیوس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آپ انوکھے مافوق الفطرت واقعات کے عادی سے ہو گئے ہیں، لیکن کیا آپ اس بات کی توضیح پیش کر سکتے ہیں؟ پچھلی رات آپ یہاں موجود تھے۔ آپ کو یاد ہوگا میں مستقبل کے ہوائی قلعے تیار کر رہا تھا۔ بوسٹن کے وسط میں ایک ایسی عمارت بنوانا چاہتا تھا جیسی کہ یہاں ایک بھی موجود نہیں۔ آج صبح اس عمارت کا خاکہ میری خوابگاہ کی میز پر رکھا تھا۔ میں نہایت سرگرمی سے اس کے متعلق تمام باتوں کو سوچ رہا تھا اور ٹھیکیداروں کو چند ضروری ہدایات دینے کے لیے فون اٹھایا ہی تھا کہ دفعتاً میری نگاہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینہ پر جم گئی اور میں نے دیکھا کہ خود بخود اس پر آہستہ آہستہ الفاظ ابھر رہے ہیں۔ مجھے اس کا اعتراف ہے کہ ان الفاظ کو دیکھ کر میری رگوں کا خون شل ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں تو ہم پسند نہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے آپ کی فراست اللید سے بھی نفرت ہے اور کبھی اپنا ہاتھ اس غرض سے آپ کو دیکھنے نہ دوں گا۔ روحانیت کا میں قائل نہیں، اور سچ پوچھیے تو میں ان چیزوں کا قائل ہی نہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ مخیر العقول واقعہ آج صبح مجھے پیش آیا اور مجھ جیسے مداوری کو۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئے اور اپنا سر کھجانے لگے۔ وہ الفاظ کیا تھے جو آئینہ پر ابھرے اور مٹ گئے تھے؟ میں نے دریافت کیا۔ میرے سوال کو سن کر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت خیز چمک پیدا ہوئی۔ آئینہ پر جو الفاظ ابھر آئے وہ یہ تھے، آج سے 12 ماہ بعد رابن بیوس اپنے اجداد سے جا ملے گا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ مسز بیوس کو میری پیشگوئی یاد آ گئی ہے۔ نگاہ بچا کر پہلے انہوں نے چپکے سے اپنی ہتھیلی پر نظر ڈالی، پھر مجھ پر۔ میں نے کہہ دیا، یہ محض توہم کا نتیجہ ہے۔ آپ ایک مضبوط اور قوی ہیکل جوان ہیں اور ضرور بہت کافی عرصہ تک زندہ رہیں گے۔ یہ اور اسی قسم کی بعض باتیں میں نے بنا کر کہہ دی۔ نہیں، انہوں نے کہا، یہ باتیں آپ صرف میری تسکین کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ یہ پیغام میری موت کی صحیح پیش خبری ہے۔ آج سے پورے 12 ماہ بعد میری حرکت قلب ضرور بند ہو جائے گی۔ اپنے والد سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ موت سے پیشتر میں بیت المقدس کی زیارت ضرور کروں گا، لہٰذا اب جلد سے جلد میں اپنے کاروبار سمیٹ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ آپ میرے کمرہ میں چلیں، آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آئینہ پر جس وقت الفاظ ابھرے اس وقت میں کس جگہ بیٹھا تھا۔ ہم دونوں بلائی منزل پر گئے۔ کمرے کے وسط میں میز پر آفس کی عمارت کا خاکہ کھلا رکھا تھا۔ ایک کرسی اس سے چند فٹ پیچھے لڑک کر گر گئی تھی۔ مسٹر بیوس نے اس کو اٹھا کر پھر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور خاکہ اپنے ہاتھ میں اسی طرح اٹھا لیا جس طرح شاید 1 گھنٹہ قبل لیا تھا۔ مسز بیوس اپنے شوہر کے پیچھے افسردہ کھڑی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے ابل رہے تھے۔ چند گز پر دریچے کے پاس ڈریسنگ ٹیبل تھا جس کا آئینہ خاص طور پر بہت بڑا تھا۔ اس جگہ میں خاکہ سامنے رکھے بیٹھا تھا اور ٹھیکیداروں کو فون کرنے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ کسی نہ کسی سبب سے میری نگاہ آئینہ پر جم گئی اور میں نے دیکھا کہ الفاظ آئینہ پر خود بہت ابھر رہے ہیں۔ میں نے الفاظ کو اچھی طرح پڑھا اور سہم کر فوراً خاکہ پھینک دیا اور کمرے سے نکل بھاگا۔ جب آپ نے الفاظ کو صرف 1 مرتبہ دیکھا، مسز بیوس نے شکستہ الفاظ میں کہا، تو ممکن ہے یہ آپ کے توہم کا نتیجہ ہو۔
آپ عمارت کے حقوں کے متعلق عرصہ سے بہت پریشان تھے اور میرا خیال ہے کہ یہ محض توہم ہی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد ایک لمحہ تک خاموشی طاری رہی، لیکن یہ ایک لمحہ بھی دوام سے کم نہ تھا۔ آخر اس سکوت کو خود مسٹر بیفس نے ہی دور کیا۔ میں جانتا ہوں یہ پیش خبری صحیح ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ الفاظ خود میرے مرحوم والد کے حروف میں تھے۔ سنا؟ ہاں، الفاظ خود میرے مرحوم والد کے حروف میں تھے۔ یہ انہی کی لکھائی تھی۔ فون اٹھا کر انہوں نے ٹھیکیداروں کو مخاطب کر کے کہا، میں ہوں بیفس۔ ہاں بیفس، آفس کی عمارت جتنی بن چکی ہے بن چکی، اب کام موقوف کر دو، میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ ہاں، اب تک جو کچھ تم نے اس پر صرف کیا اس کا حساب بھجوا دو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ اس وقت ان کے چہرے سے عزم حلال مترشح ہو رہا تھا۔ تسلی کے جتنے الفاظ ممکن ہو سکتے تھے ان کے اطمینان کے لیے میں نے کہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ تقریباً 10 ماہ بعد مسٹر بیفس اپنی رفیقہ حیات اور اپنے لڑکے ہنری کے ساتھ لندن میں مجھ سے ملنے آئے۔ مسز بیفس بہت ازردہ اور پریشان معلوم ہوتی تھی۔ تقریباً 1 سال پیشتر میں ان سے بوسٹن میں ملا تھا، مگر ان کی اس وقت اور اس کیفیت میں بہت فرق تھا۔ مسٹر بیفس اس کے برعکس غیر معمولی طور پر بہت بشاش نظر آتے تھے۔ ہاں، میری طبیعت بہت اچھی ہے، انہوں نے میرے سوال کے جواب میں کہا۔ اس پرسرار واقعہ کی یاد کو اپنے ذہن سے نکال دینے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اب میں نے اپنے تمام کاروبار کا مناسب انتظام کر لیا ہے۔ بادبانی کشتی میں سوار ہوتے ہی میری طبیعت اور بھی درست ہو جائے گی۔ اب میں بہت جلد یورپ کی سیاحت کو روانہ ہو رہا ہوں اور ہر جگہ کی سیر کرتا ہوا آخر بیت المقدس پہنچ جاؤں گا۔ کیا سچ مچ آپ جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکرانے لگے۔ ہاں میرے دوست، میں جا رہا ہوں۔ ایک بار جب میں ارادہ کر چکا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر کبھی روشن بیوس سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ کئی ماہ بعد ان کا لڑکا ہنری بیفس مجھ سے ملا اور اس نے بقیہ کہانی بیان کی۔ فلسطین پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کی تاریخ سے متعلق دلچسپی کی بہت سی چیزیں دیکھیں، لیکن بالآخر مسٹر بیوس 10 اپریل سے بیشتر بیت المقدس پہنچنے کے لیے بے قرار سے ہو گئے۔ یہ وہی تاریخ تھی جب کہ پرسرار پیشن گوئی کے مطابق 12 مہینے پورے ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ دیگر مقامات کی سیر کا ارادہ ترک کر کے مسٹر بیفس فوراً بیت المقدس روانہ ہو گئے، مگر چونکہ سفر کے آخری دوران میں پے در پے تاخیر ہوتی گئی، اس لیے عین 10 اپریل کی صبح کو وہ بالآخر اس مقدس مقام پر پہنچ سکے۔ میرے والد ہنری نے مجھ سے کہا، اس روز بہت زیادہ مسرور تھے اور اس سے بیشتر میں نے آج تک ان کو اس قدر بشاش نہیں دیکھا تھا۔ تمام دن وہ شہر کی مقدس زیارت گاہوں کی سیر کرتے رہے اور جب شام ہو گئی تو انہوں نے اپنے کمرے ہی میں ہلکی سی غذا کھائی۔ اس کے بعد ہنری اپنی ماں کے ساتھ ہوٹل کے دفتر میں چلا گیا تاکہ وہاں سے تصویری پوسٹ کارڈ اپنے گھر روانہ کر سکیں۔ مسز بیفس نے روانگی سے بیشتر دیکھ لیا تھا کہ مسٹر بیفس ایک آرام دہ کرسی میں لیٹے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ وہ آج بے حد مسرور تھے کیونکہ اہم ترین دن جلد سے جلد گزر رہا تھا اور کوئی مایوس کن واقعہ اب ظہور پذیر نہیں ہوا تھا۔ جب وہ دونوں ہوٹل کے دفتر سے واپس آئے تو دیکھا کہ مسٹر بیفس اسی طرح کرسی میں لیٹے ہیں جس طرح وہ انہیں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اخبار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں نیند آ گئی ہے۔ چونکہ وہ ان کی نیند میں خلل انداز ہونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور دریچہ سے لگ کر سڑک پر آنے جانے والوں کا تماشا دیکھنے لگے۔ جب 12 بج گئے تو ہنری نے سوچا کہ اب والد کو جگا دینا چاہیے۔ ان کے پاس جا کر اس نے آہستہ سے کہا، والد صاحب 12 بج گئے، اب مسحری پر چلے جائیں۔ ایک عجیب سکوت کمرے میں حکمران تھا، ایسا سکوت جو بہار کی اس شام بیت المقدس میں بہت عجیب و غریب معلوم ہوتا تھا۔ مسٹر بیفس کے لب جواب کے لیے واہ نہیں ہوئے، ان کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے بیت المقدس کی زیارت کر لی تھی اور اب اپنے اجداد سے جا ملے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح آئینہ میں کسی مافوق الفطرت طاقت نے پیش گوئی کی تھی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔